لوگوں پہ ایک زمانہ آئے گا کہ لوگ اس بات کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں گے کہ ان کا رزق حلال سے آ رہا ہے یا حرام سے، بس یہ کہیں گے رزق آنا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ جامع ترمذی میں حدیث ہے ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے. ہمیں نظر آ رہا ہے، یعنی آپ کسی بھی معاملے کو ڈیپ ڈیک کریں الٹیمیٹلی آپ کو مال کا فتنہ نظر آئے. تو حجام کی جو کمائی ہے، باربر کی، نائی کی، وہ درست ہے بشرطے کہ وہ حلال کام اس میں کر رہا ہو. بال کاٹنے میں بھی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. جو بال لوگ کہتے ہیں جی وہ زلفیں ہی رکھنی ہے، نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی تفریق نہیں کی. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے سر پہ بال رہنے نہیں دیتے تھے. وہ کہتے تھے جب سے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کا غسل میں ایک بال بھی خشک رہ گیا تو اسے عذاب دیا جائے گا، تو میں نے اپنے بالوں کے ساتھ دشمنی کی، اور سر کے بال مڑوا دیے، سارے بال مڑوا دیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی زلفیں نہیں رکھی ہوئی تھی، اور یہاں زلفوں میں پورا دین گھسایا ہوا ہوتا ہے. بالوں کی کوئی اس طرح کی تفریق نہیں ہے، چھوٹے رکھیں بڑے رکھیں، ٹینٹ کروا دیں، جو مرضی کروائیں. لیکن ایک چیز ہے جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے قضا کرنے سے منع کیا. قضا، قاف زا اور عین. قضا یہ ہوتا ہے کہ آپ چند حصے کے بال ریموو کر دیں اور باقی حصے رکھیں. جس طرح فٹ بالرز نے آپ دیکھیں وہ لکیریں بنائی ہوئی ہوتی ہیں، یا بعض لوگ پیالہ کٹ اس طرح کا کرواتے ہیں کہ وہ سائڈ کے سارے بال شیو آف کر دیتے ہیں، اوپر کٹورا رکھتے ہیں. یہ اس طرح کے بال رکھنا بھی حرام ہے اور اس کو کاٹنے والا بھی حرام کا مرتکب ہوگا. البتہ اگر کوئی سائڈیں ہلکی کرواتا ہے، صرف مڈاتا نہیں ہے، قضا کے لیے موڑنا شرط ہے. سائڈیں ہلکے کرواتا ہے، یہاں پہ مشین مروا دیتا ہے اور اوپر رکھتا ہے بال، وہ اس میں نہیں آئیں گے جب تک کہ وہ قضا والے پورا فتویٰ نہ لگے. قضا کا فتویٰ ہوگا ریموو، شیو آف کرنے کے اوپر. اور آپ کہہ سکتے ہیں کہ بندے کے بال ہیں وہ جو مرضی کرے، باربر کو یا حجام کو کیوں گناہ ہوگا؟ اس لیے کہ سورۃ المائدہ میں ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرنی ہے اور برائی میں نہیں کرنی. یہ تو اسی طریقے سے کل سے کوئی شخص یہ کہنا شروع کر دے کہ یہ جو سمندر کے اندر منشیات اسمگل ہوتی ہے تو میں نے تو کشتی کرائے پہ ان کو دی تھی، مجھے اگرچہ پتا تھا کہ وہ اسمگلنگ کر رہے ہیں لیکن میں نے تو اپنا معاوضہ لیا ہے. نہیں سر، آپ نہیں دے سکتے ان کو غلط کام کے لیے. نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، برائی میں الگ رہو. اسی طریقے سے داڑھی مونڈنا حرام ہے مرد کے حق میں. قرآن میں واضح آیا ہے، سورہ النساء کی آیت نمبر 119. شیطان نے کہا تھا وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ، میں تیری مخلوق کو ابھاروں گا، تیری بنائی ہوئی تخلیق کو وہ بدل دیں گے. عورت کو اللہ نے داڑھی نہیں دی ہے، مرد کو دی ہے. تو مرد کی داڑھی مونڈنا اس کی تخلیق بدلنا ہے، کیونکہ اللہ نے دی ہے رکھنے کے لیے. البتہ بعض اوقات ایسی چیزیں جو اس کو خلقت بگاڑنا ہی سنت ہے، جیسے ختنہ کروانا، وہاں پہ بھی آپ تخلیق بدلتے ہیں نا، لیکن وہ سنت ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ 5 چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں، ان میں ایک ختنہ کروانا ہے. صحیح مسلم میں 10 چیزیں فطرت اور سنت سے ہیں، ان میں ایک داڑھی بڑھانا ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے داڑیاں بڑھاؤ، مونچھیں پس کرو، یہود اور نصارہ کی مخالفت کرو. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے ان مردوں پہ لانا جو عورتوں کی مشابہت کریں، ان عورتوں پہ لانا جو مردوں کی مشابہت کریں. تو یہ عورتوں کی مشابہت بھی ہے.